الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ محترم حضرات، آج کی اس درس میں ہمارے ساتھ جو حدیث ہے اس میں اس بات کا ذکر ہے کہ انسان ہے، میں اور آپ انسان ہیں، بار بار غلطی کرتے ہیں، اللہ سے توبہ کرتے ہیں، لیکن انسان سے جتنی بار بھی غلطی ہو جاتی ہے وہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے استغفر اللہ کہتا ہے، اللہ کے بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے تو اللہ اسے معاف فرما دیتا ہے۔ اسی کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ان عبدا اصاب ذنبا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک آدمی سے گناہ ہو گیا، ایک آدمی سے گناہ سرزد ہو گیا۔ صحیح حدیث میں آتا ہے کہ ہم آدم کے بیٹے گناہ کرتے رہیں گے، اگر گناہ نہ ہو تو اللہ ایک ایسے مخلوق کو پیدا کرے گا جو گناہ کرے گی، توبہ کرے گی، اللہ اس کو معاف کرے گا۔ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ آدمی سے انجانے میں غلطی ہو جاتی ہے، جان بوجھ کر سرکشی کے ساتھ جو غلطی ہوتی ہے اس کی بات الگ ہے، لیکن انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، نادانی میں آدمی گناہ کر بیٹھتا ہے۔ یہاں اسی بات کا ذکر ہے، ان عبدا اصاب ذنبا، بندے سے کوئی گناہ ہو گیا، وربما قال اذنب ذنبا، اور اس کے بعد فقال رب، جب گناہ ہو جاتا ہے آدمی سے تو وہ کہتا ہے اے میرے رب اذنبت ذنبا، میں نے گناہ کر دیا ہے۔ وربما قال اصبت فاغفر لی، یا اللہ میں نے گناہ کر دیا ہے مجھے بخش دے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، جو بھی گناہ ہوتا ہے، جو مسٹیک ہوتا ہے، اللہ سے دعا کرتے ہیں یا اللہ ہم کو بخش دے۔ فقال ربه اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جواب میں کہتے ہیں کیا میرا بندہ جانتا ہے اس کا رب ہے جو گناہ معاف بھی کرتا ہے اور اس پر گرفت بھی کرتا ہے۔ جب اللہ کے سامنے ہم استغفر اللہ کہتے ہیں تو مطلب یہ کہ اللہ سے ہم معافی چاہتے ہیں، اگر اللہ معاف نہیں کرے گا تو اس پر سزا دے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به، کیا بندہ جانتا ہے کہ اس کا رب ہے جو اسے معاف بھی کرتا ہے، پکڑتا بھی ہے۔ غفرت لعبدی، میں نے میرے بندے کو بخش دیا، اللہ سے جواب آتا ہے۔ ثم مکث ما شاء اللہ، پھر آدمی گناہ چھوڑ کر پھر سیدھے راستے پر رہتا ہے، پھر بھٹک جاتا ہے۔ ایک بار غلطی کیا، اللہ سے معافی چاہا، اللہ نے معاف کیا، پھر 4 دن بعد پھر وہی حالت ہے۔ ثم اصاب ذنبا او اذنب ذنبا فقال رب اذنبت او اصبت آخر فاغفره فقال اعلم عبدی ان له ربا یغفر الذنب ویأخذ به غفرت لعبدی۔ دوسرے بار بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چلو اس بار بھی میں نے معاف کر دیا، سیکنڈ ٹائم اللہ نے پھر اس کو معاف کر دیا۔ ثم مکث ما شاء اللہ، 3rd ٹائم پھر آدمی پھر گناہ کرتا ہے، پھر مسٹیک کرتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے، انسان چھوٹے موٹے گناہیں کر لیتا ہے تو کہتا ہے اللہ نے 3rd ٹائم بھی اس کو معاف کیا۔ غفرت لعبدی 3 فلیعمل ما شاء، اللہ تعالیٰ آخر میں کہتے ہیں میں نے اپنے بندے کی 3ری مرتبہ بھی مغفرت کر دی، 3 مرتبہ یہ فرمایا، اس لیے وہ جو چاہے کرے۔ یہ حدیث ہے۔ اس حدیث کے بارے میں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے 3 حدیثیں اس کی سپورٹ میں لائی ہیں، اور قرآن کی آیت سورۃ الزمر کی آیت لایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی گناہ پر گناہ کرتا رہے کہ اللہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ اس حدیث میں بتایا گیا 3 ٹائم اللہ معاف کرتے ہیں،
تو اگر کوئی آدمی جسارت کے ساتھ، اس ڈھٹائی کے ساتھ اگر گناہ کرتا ہے تو بات پھر دوسری، انجانے میں گناہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کر دیتا ہے، لیکن اللہ رؤوف ہیں، رحیم ہیں، اللہ تعالیٰ منتقم بھی ہے، انتقام بھی لینے والے ہیں۔ جہاں تک ہو سکے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کی وسعت بتائی گئی ہے، اللہ کتنی وسیع رحمت والا ہے۔ بندہ بار بار گناہ کرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ معاف کرتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آدمی اتنی ہمت کے ساتھ بیٹھ جائے میں گناہ پر گناہ کرتا جاؤں گا اور اللہ معاف کرتا جائے گا۔ اللہ کا اپنی جگہ معاف کرنا صحیح ہے، لیکن ہمارا گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ لا صغیرۃ مع الاسرار ولا کبیرۃ مع الاستغفار۔ کوئی چھوٹا گناہ آدمی اصرار کے ساتھ کرتا ہے، کنٹینیوس کرتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے۔ لا کبیرۃ مع الاستغفار، آدمی کتنا بڑا گناہ کر لے لیکن استغفر اللہ پڑھے، اللہ سے معافی چاہے، اللہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو اللہ رؤوف ہے، رحیم ہے، ہم بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا کریں۔ اسی لیے ہم لوگ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں، استغفار پڑھتے رہیں، خاص کر سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر جو بھی تسبیح ہے اسے پڑھتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی خطاؤں کو معاف فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔